یہ ہے جاپان، دنیا کی تیسری سب سے بڑی اور سب سے ایڈوانسڈ اکانومی۔ جاپان دنیا کے سب سے بڑے انتہائی ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک ہے۔ جاپان کو دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز کا گھر کہنا غلط نہیں ہوگا۔ ہونڈا، سونی اور ٹویوٹا جیسی کمپنیز کے ہیڈ کوارٹرز بھی جاپان میں ہیں۔ جاپان میں آپ کو بہت سے ایلڈر پیپل عام چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ زیرو کرائم ریٹ، ٹاپ کوالٹی ایجوکیشن اور ایکسیلنٹ سٹینڈرڈ آف لیونگ جاپان کو رہنے کے لیے ایک آئیڈیل کنٹری بناتے ہیں۔ لیکن جو سوال سب کو یہ سوچنے میں مجبور کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پیسیفک اوشن کے بیچ آئی لینڈ میں واقع یہ قوم دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے ایڈوانسڈ اکانومی کیسے بنی؟ ہاؤ جاپان بیکیم دی ورلڈز موسٹ ڈیولپڈ اکانومی۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو جاپان کی ایسی ڈارک ریالٹی کے بارے میں بتاؤں گا جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ ویلکم ٹو وائس اوور فیکٹس۔ ناظرین، جاپان کے متعلق جاننے کے لیے ہمیں ایئر 1945 میں جانا ہوگا۔ سال 1945 کی بات تھی، جاپان نے ورلڈ وار 2 میں سرنڈر کر لیا۔ سرنڈر کرنے کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے لاکھوں فوجیوں کو جاپان پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ جاپان کی غیر فوجی کارروائی کی نگرانی کی جائے اور اسے ڈیموکریسی میں تبدیل کیا جائے۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیری ٹرومن نے جنرل ڈوگلس میکارتھر کو اس آپریشن کا انچارج بنایا۔ جنگ کے بعد جاپان ایک انتہائی انتشار کا شکار تھا۔ ان کے بہت سے سٹیز پر بمباری کی گئی تھی جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہوم لیس ہو گئے تھے اور فوڈ شارٹیج ملک بھر میں عروج پر تھی۔ میک آرتھر کا پہلا مقصد جاپان میں ایک ریلائبل فوڈ نیٹ ورک اسٹیبلش کرنا تھا۔ اس نے یہ کامیابی مختلف چیریٹیز کی ڈونیشن کے ساتھ ساتھ امریکہ سے ملنے والے قرضوں سے حاصل کی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ جاپانی شہنشاہ کی سپورٹ حاصل کرنا تھا۔ شہنشاہ ہیروہیٹو کو جاپنیز عوام میں دیوتا کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ ویسٹرنز اور جاپنیز لیڈرز شہنشاہ کو اقتدار سے ہٹانا اور اسے جنگی مجرم قرار دینا چاہتے تھے، لیکن جنرل میکارتھر نے ان مطالبات کی مزاحمت کی اور شہنشاہ کے اقتدار میں رہنے کی حمایت کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جاپنیز شہنشاہ کو پوجتے ہیں اور شہنشاہ کو اقتدار سے ہٹانا صرف تنازعات کا باعث بنے گا۔ یہ موو کافی سکسیسفل رہا کیونکہ اس کی وجہ سے میک آرتھر نے شہنشاہ کا اعتماد حاصل کر لیا تھا اور اس کی وجہ سے جاپان سموتھلی ڈیموکریسی میں کنورٹ ہو گیا اور اس طرح 1946 میں جاپان کا نیو کانسٹیٹیوشن بنا۔ بہت سی انڈسٹریز کو پریویٹائزڈ کیا گیا۔ 10 اپریل 1946 کو جاپنیز نے اپنا فرسٹ پرائم منسٹر الیکٹ کیا۔ انڈر دی نیو کانسٹیٹیوشن اینڈ لیڈرشپ جاپان کے کلچر کو لیبرلائز کیا گیا۔ 1950 کے سٹارٹ میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے جاپان سے اپنی فوجیں نکالی اور جاپان ایک بار پھر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن گیا۔ 50s کی دہائی جاپنیز اکانومی کے لیے بہت امپورٹنٹ سال تھا۔ جاپان میں نیو انڈسٹریز اور ٹیکنالوجیز انٹروڈیوسڈ کی گئی جس کی وجہ سے تمام انڈسٹریز انکلوڈنگ فارمنگ سب نے خوب ترقی کی۔ 60s میں جاپان نے خود کو کنزیومر اکانومی میں ٹرانسفارم کیا۔ جاپنیز گورنمنٹ نے ایجوکیشن اور سوشل ویلفیئر کے لیے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کو ہائیلی ایجوکیٹڈ اور پروڈکٹیو ورک فورس میں تبدیل کیا اور اس طرح یہ الیکٹرانکس، آٹو موبائلز، اسٹیل اور دوسری ہائی ٹیک ڈیوائسز کا ہب بن گیا۔ 60s میں جاپان ایک کامیاب انٹرنیشنل ٹریڈر بن کر سامنے آیا جس کی وجہ سے جاپنیز پروڈکٹس کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی اور اکانومی آسمان کو چھونے لگی، اور اس سال کو جاپنیز نے اکانومک میریکل کا نام دیا۔ اکانومی گرو کے بڑھتے ریٹ کی وجہ سے ویسٹرن لیڈرز گھبرا گئے کہ جاپان جس ریٹ سے ترقی کر رہا ہے جلد ہی یہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی کے طور پر امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چیزیں بدلنا شروع ہو گئی اور پھر ایئر 1970 میں جاپان کی اکانومی میں نمایاں طور پر کمی آئی۔ 70s میں جاپان کی اکانومی کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ جاپنیز انڈسٹریز میں بہت سی مینوفیکچرنگ کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو گیا۔ اوپیک آئل کی پابندیوں کی وجہ سے جاپنیز اکانومی کو بہت سخت نقصان پہنچا کیونکہ وہ غیر ملکی آئل پر بہت ڈیپینڈنٹ تھے۔ ان بدلتے سرکمسٹانسز سے جاپنیز اکانومی میں نمایاں کمی آئی، لیکن ان تمام سیٹ بیکس کے باوجود جاپان نے اکانومی کو سٹیبل رکھا۔ آلدو جاپان نے 70s میں وہ ترقی نہیں دیکھی جو اس نے 50s سے 60s میں دیکھی، لیکن ان سب کے باوجود جاپان نے 70s میں اپنی اکانومی کو ڈاؤن نہیں ہونے دیا۔ 1980 میں جاپان کو نیکسٹ سپر پاور سمجھا جانے لگا تھا۔ اس وقت بہت عام خیال یہ تھا کہ جاپان بہت جلد امریکہ کو ریپلیس کر کے پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرے گا جیسے آج چائنا کر رہا ہے، اور امریکہ میں جاپان کو لے کر کافی پریشانی بھی پائی جانے لگی تھی۔
इस परेशानी की बहुत बड़ी वजह थी वो इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ जो पिछले कुछ सालों में जापान ने हासिल की थी। उस वक्त जापान का इकोनॉमिक सिस्टम वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम से बहुत एडवांस्ड समझा जाता था। जापानीज प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बहुत फेमस हो रही थी। गाड़ियाँ हों या मेडिकल आइटम्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, सब प्रोडक्ट्स बहुत मशहूर थे। 90s में जापान की इकोनॉमी में ज़बरदस्त तब्दीली आई और जापान दुनिया की थर्ड बिग इकोनॉमी बन गया। और यूँ आज जापान को दुनिया की थर्ड मोस्ट बिग एंड पावरफुल इकोनॉमी कहा जाता है। जापान को होम ऑफ ओल्डेस्ट पीपल भी कहा जाता है। यहाँ आपको 80 से 90 साल तक के लोग बहुत कॉमन नज़र आएंगे। जापान की पॉपुलेशन इस वक्त 147 मिलियन पर मुश्तमिल है। जापान दुनिया के उन चंद कंट्रीज़ में से है जहाँ के लोगों की उम्रें बहुत लंबी हैं। जापान की अप्रोक्स 30% पॉपुलेशन 60 साल से ऊपर की है, जिसकी वजह से जापान को सुपर एजिंग कंट्री भी कहा जाता है। नाज़रीन, ये थी जापान की वो इम्प्रेसिव स्टोरी जिसके बारे में हम में से बहुत से कम लोग जानते थे। एक ऐसा कंट्री जहां अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक किया था। अमेरिका के न्यूक्लियर अटैक के बावजूद जापान ने अपने आप को स्टेबल रखा और यूं आज जापान दुनिया की थर्ड बिग एंड मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी कहलाई जाती है। जापानीज इकोनॉमी की स्टोरी बहुत से कंट्रीज़ के लिए एक लेसन है। बहुत से कंट्रीज़ को जापान से एक सबक हासिल करना चाहिए। नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।